دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت گرد قسط نمبر 35۔ علی مراد نے اسے خدا ڈانو کے نام سے مخاطب کیا۔ سندھی میں کہا، ہم یہاں بڑے سائیں کے ایک دشمن کو لائے ہیں۔ ناصر سائیں کے قتل میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ ہمیں اس سے کچھ پوچھ گچھ کرنا ہے، مگر تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہم یہاں آئے ہی نہیں ہیں۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ کوئی مشتبہ آدمی بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے گولی مار دو۔ علی مراد نے بغیر کسی تمہید کے اسے کم سے کم الفاظ میں تفصیل بتا دی۔ سائیں فکر ہی مت کرو، خدا ڈانو نے کہا، اگر ناصر سائیں کا قاتل ہے تو میں خود بھی اس کے ٹکڑے کروں گا۔ آپ بے فکر ہو کر پوچھ گچھ کرو، اگر وکیل صاحب بھی آئے تو وہ اندر نہیں آ سکیں گے۔ پھر تیمور نے خدا ڈانو کی مدد سے گاڑی میں لدا ہوا سامان اتارا۔ علی مراد نے خاصی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ وہ ایک جنریٹر اور ایک سلنڈر چولہا اور بڑی بڑی 2 دریاں بھی ساتھ لے آیا تھا۔ ایک بیڈ روم میں اٹالین کو بند کرنے کے بعد تیمور اسلحے کا بیگ کھول کر بیٹھ گیا۔ اسلحے کے علاوہ اس بیگ میں ٹرانسمیٹر بھی تھے۔ خدا ڈانو نے ایک دوسرے بیڈ روم میں دریاں بچھا دی تھی۔ میں، گلوریا اور تیمور اس بیڈ روم میں جا بیٹھے اور بیٹھتے ہی تیمور نے کہا، تم لوگ آپس میں باتیں کرو جب تک چائے بنا لوں۔ آپ بیٹھے، علی مراد نے کہا۔ خدا ڈانو زبردست چائے بناتا ہے اور کھانے بھی پکاتا ہے۔ اس نے خدا ڈانو سے چائے بنانے کو کہا۔ تیمور نے آتے ہی اپنا بیگ کھول لیا تھا اور اس سے باندھ کی چیزیں نکال رہا تھا۔ اس میں سکی، دور مار، فولڈ رائفلز، ٹائم بم، دستی بم اور نہ جانے کیا کچھ بھرا تھا۔ بہت غور سے اس کی حرکات کا جائزہ میں لے رہا تھا۔ اس نے ٹائم پیس کا پچھلا حصہ کھولا اور فیوز کی طرح اس میں کچھ فٹ کرنے لگا۔ 10 منٹ کے اندر اپنے کام سے فارغ ہو گیا اور بولا، میں نے اس ٹائم پیس میں خاصا تباہ کن بم رکھ دیا ہے جو ٹائم پیس کے الارم سے منسلک ہے۔ گھڑی میں جس وقت کا الارم بھی سیٹ کیا جائے گا وہ بم اس لمحے پھٹ جائے گا۔ چائے پینے کے بعد ہم اٹالین کے پاس پہنچے اور ننگے فرش پر دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ پہلے میں اچھی طرح اس کی مرمت کروں گا، تیمور نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد اس نے زبان نہ کھولی تو میں اسے اندھا دوں گا۔ یہ جملہ اس نے انگلش میں ادا کیا تاکہ وہ اٹالین بھی سن لے۔ میں نے اٹالین سے کہا، اب بھی سچ بولو گے یا میں تیمور کو اجازت دے دوں؟ مسٹر، مگر تم تو اب تک اپنا نام بھی نہیں بتا سکے۔ میرا نام فریڈی ہے اور مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ شاید وہ ذہنی طور پر تشدد سہنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اوکے مسٹر فریڈی، میں نے کہا، اور تیمور اور اس کے درمیان سے یوں ہٹ گیا جیسے رنگ کا ریفری ہٹتا ہے۔ اب تم جانو اور تیمور۔ 1 منٹ، اٹالین نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اگر تم بیچ میں دخل اندازی نہ کرو تو میں تمہارے سورما کی ہڈیاں توڑ کر اسے کچڑے کی طرح بے زر کر دوں گا، اور اگر اس نے تمہاری ہڈیاں توڑ دی تو؟ میں نے پوچھا۔ تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد چائے تو مجھے جان سے ہی مار سکتا ہے، مگر تم زبان نہیں کھولو گے، میں نے بنا کر کہا۔ کھلوا سکتے ہو تو کھلوا لو، اس نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ تیمور جھپٹ کر آگے بڑھا اور اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ چٹاخ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ اس کے سرخ و سفید رخسار پر تیمور کی انگلیوں کے نشان ثابت ہو گئے اور ایک ہونٹ بھی پھٹ گیا، مگر اس کا جوابی حملہ بھی زبردست تھا۔ اس نے اچھل کر تیمور کے فلائنگ کک ماری۔ اس کا ایک پیر تیمور کی پیشانی پر پڑا اور دوسرا سینے پر۔ تیمور الٹ کر گرا، اس کے ساتھ ہی اٹالین بھی گرا، مگر فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر تیمور کے چہرے پر کک مارنا چاہی، مگر وہ پھرتی سے کلہ بازی
کھا گیا اور اس کا پیر پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اٹالین اوندے منہ گرا۔ اس نے فوراً پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر تیمور نے اس کے پیر کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور کلابازی کھا کر گردن پکڑ لی۔ میں جانتا تھا کہ تیمور کا یہ داؤ بہت خطرناک ہے۔ اٹالین گردن چھڑانے کی کوشش کرتا تو اس کی گردن ٹوٹ سکتی تھی۔ پھر تیمور نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے اٹالین کا چہرہ فرش سے لگایا اور اسے بری طرح فرش پر رگڑ دیا۔ اس کے چہرے کی جلد جگہ جگہ سے ادھڑ گئی اور پورا چہرہ خون میں تر ہو گیا۔ پھر تیمور نے پشت سے اس کے گھٹنے کا جوڑ بائیں ہاتھ سے کراٹے کا ایک چوٹ مارا۔ اٹالین اذیت ناک انداز میں کراہا۔ تیمور نے یہی عمل دوسرے پیر پر بھی دہرایا اور ہاتھ جاڑ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اٹالین کے پہلو میں لات مار کے اسے سیدھا کیا اور بولا، اٹھو اور میری ہڈیاں توڑ دو۔ اٹالین نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکا اور بری طرح پٹتا ہوا دوبارہ فرش پر گر گیا۔ تیمور نے سرد لہجے میں کہا، اول تو اب میں تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا، لیکن اگر تم بچ بھی گئے تو زندگی بھر ویل چیئر پر گزارو گے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اٹالین کا چہرہ خوفناک ہو رہا تھا۔ رگڑ سے نہ صرف اس کے چہرے کی جلد پھٹ گئی تھی بلکہ سامنے کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا۔ تیمور دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ٹرانسمیٹر اور ٹائم پیس تھا۔ اس نے اٹالین سے کہا کہ اس ٹائم پیس میں 4:30 کا الارم سیٹ کیا گیا ہے۔ اس میں انتہائی طاقتور بم موجود ہے۔ الارم بجتے ہی نہ صرف تمہارا وجود بلکہ اس کمرے کی چھت اور دیواریں بھی اڑ جائیں گی۔ اس وقت 3 بجے ہیں۔ سوچنے کے لیے تمہارے پاس 1 گھنٹہ اور 15 منٹ ہے۔ اس دوران میں اگر تم کوئی فیصلہ کر لو تو ہمیں بتا دینا، ہم ٹرانسمیٹر کے ذریعے تمہاری بات سن لیں گے۔ اس کے بعد جو 15 منٹ باقی بچیں گے اس میں کچھ نہیں ہو سکے گا کیونکہ ہمیں خود بھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ 3 منٹ مزید کم ہو چکے ہیں، گلوریا نے کہا، اور پھر ہم سب باہر نکل آئے۔ تیمور نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ ٹرانسمیٹر اٹالین کے پاس تھا مگر ٹائم پیس اس کی دسترس سے بہت دور کمرے کے ایک روشن دان میں رکھی گئی تھی۔ نہ وہ اٹالین اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل تھا، نہ کمرے میں کوئی ایسی چیز تھی جس کے ذریعے وہ اس روشن دان تک پہنچ سکتا تھا جس میں ٹائم پیس رکھا گیا تھا۔ کمرے کی دیوار بھی بالکل سپاٹ تھی۔ ٹائم پیس روشن دان میں رکھنے کے بعد تیمور نے بھی لکڑی کی سیڑھی استعمال کی تھی۔ ہم نے دوسرے ٹرانسمیٹر کو آن کر دیا اور برابر والے کمرے میں جا بیٹھے۔ ابھی ہمارے پاس 1.25 گھنٹہ ہے، گلوریا نے کہا۔ مکان کو بم سے اڑانے کی بجائے فریڈی کسی اور طرح گلانے کی کوشش کرو۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مر جائے گا مگر بتائے گا نہیں۔ بم کے ذریعے تو اسے آسان موت نصیب ہوگی۔ جب موت لمحہ بلمحہ انسان کی طرف بڑھ رہی ہو اور اسے یقین ہو کہ میرا خاتمہ ہونے والا ہے تو سب خودداری اور انات دھری کی دھری رہ جاتی ہے، تیمور نے ہنس کر کہا۔ وہ لاکھ جان سخت اور تربیت یافتہ ایجنٹ ہی صحیح مگر اس کے اعصاب چٹک کر رہ گئے ہیں۔ ایسی بے بسی کی موت کون مرنا پسند کرے گا؟ فرض کرو اگر اس نے زبان نہ کھولی تو، گلوریا نے کہا، ہمارے ہاتھ سے ایک اہم سراغ نکل جائے گا۔ تیمور بے ساختہ مسکرایا۔ کیسے نکل جائے گا؟ اس ٹائم پیس میں کوئی بم نہیں ہے، یہ تو ایک نفسیاتی حربہ ہے۔ میں نے طویل سانس لیا اور کہا، ویسے اس میں شک نہیں کہ اس وقت فریڈی ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ ذرا ٹرانسمیٹر کو آن کر کے تو دیکھو وہ کچھ کہہ بھی رہا ہے یا نہیں۔ خاموشی سے موت کا انتظار کر رہا ہے۔ تیمور نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ اس کی فریکوینسی پہلے ہی سیٹ تھی۔ اٹالین کی طرف سے بالکل خاموشی تھی، بس وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ یوں بھی ٹانگیں بیکار ہو جانے کے بعد وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ ہم خاموشی سے اس کی سانسوں کی آواز سنتے رہے۔ یہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، وہ اپنی مادری زبان میں بڑبڑایا۔ انسان کسی عذاب میں مبتلا ہو تو اپنی مادری زبان یاد رہ جاتی ہے۔ گلوریا اٹالین جانتی تھی، اس لیے اس نے ایک کاغذ پر لکھ کر ہمیں بتایا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی طرف سے پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 3:40 ہو چکے تھے۔ میں نے گلوریا سے کہا، ابھی ہمارے پاس 50 منٹ ہیں، کیوں نہ اس دوران میں ایک کافی کا کپ پیا جائے۔ میرا مقصد محض اس اٹالین کو اس احساس میں مقید کرنا تھا کہ وہ موت کا منتظر ہے اور ہم کافی پینے کی بات کر رہے ہیں۔ میں فریڈی سے آخری بار بات کر لوں۔ تیمور نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، لعنت بھیجو۔ میں نے بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ اسے کچھ کہنا ہوگا تو وہ خود کہے گا۔ تم ضروری سامان گاڑی میں رکھوا دو، ہم کافی پیتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ علاقہ لاکھ ویران سی مگر دھماکے کی آواز تو دور تک سنی جائے گی۔
یہ بات تو ہے، تیمور نے کہا۔ وہ بم اتنا طاقتور ہے کہ ممکن ہے آس پاس کے دوسرے کمروں کی دیواریں بھی اڑ جائیں۔ پولیس یہاں آئے بھی تو اسے ملبے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ فریڈی کی شناخت بھی نہیں ہو سکے گی، اسے تو پولیس ٹکڑوں کی صورت میں اٹھائے گی۔ یہ باتیں ہم فریڈی کو دہشت زدہ کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ پھر گلوریا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ واقعی کافی لے آئی تھی۔ کافی کی مہک نے کچھ دیر کے لیے مجھے ہر طرف سے بے پرواہ کر دیا۔ اچانک ٹرانسمیٹر پر ٹائم پیس کی ٹن ٹن سنائی دی۔ ٹائم پیس نے 4 بجنے کا اعلان کیا تھا۔ فریڈی دہشت زدہ انداز میں چیخا، نو نو! میں دبے پاؤں کمرے سے نکلا اور اس کمرے کی ہول سے آنکھ لگا دی جس میں فریڈی موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ دہشت زدہ انداز میں سر اٹھائے اس روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کے خیال میں موت نازل ہونے والی تھی۔ اس کا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل چکا تھا اور موت کے خوف سے اس کا چہرہ مزید مسخ ہو گیا تھا۔ ٹائم پیس نے 4 بجنے کا اعلان کیا تو شاید وہ یہ سمجھا ہوگا کہ گھڑی کا الارم بجا ہے۔ میں بہت دیر سے اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی مگر کراتا ہوا پھر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 4:07 ہو چکے تھے۔ ریسٹ واچ فریڈی کی کلائی پر بھی موجود تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالتا اور کبھی روشن دان کی طرف دیکھنے لگتا۔ 4:10 پر وہ چیخ کر بولا، گلوریا، کامران، میری بات سنو۔ میں دبے قدموں کمرے میں واپس آ گیا۔ ہم میں سے کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تیمور کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ منصوبہ اس کا تو تھا۔ میری بات سنو کامران، فریڈی پھر چیخا۔ اس کے لہجے میں وحشت تھی۔ اب کچھ کہنا بیکار ہے فریڈی، تمہارے پاس صرف 7 منٹ ہیں۔ اتنی سی دیر میں تم ہمیں کیا بتاؤ گے؟ میں سب کچھ بتا دوں گا مگر یہ ٹائم پیس کو یہاں سے ہٹاؤ، وہ رونے کے انداز میں بولا۔ چلو تم بولنا شروع کرو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر تم نے مجھے مطمئن کر دیا تو ٹائم پیس 4:19 پر بھی ہٹایا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ میں صرف سچ سنوں گا۔ چلو اب شروع ہو جاؤ، میں نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہا۔ مجھے اس ملک کے ایک سیاستدان نے ہائر کیا تھا، اس نے کہا۔ وہ کسی ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ نہیں ہے، پارٹیاں بدلتا رہتا ہے۔ اس کا نام بتاؤ، میں نے کہا۔ نام مجھ سے مت پوچھو ورنہ فریڈی، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے اس کا نام بتاؤ ورنہ تمہارا کچھ بتانا بیکار ہے۔ اس کا نام شیخ نور الہی ہے۔ وڈیر احمد بخش بھی اسی کا آدمی ہے۔ شیخ نور الہی کا خاصا بڑا سیاستدان تھا، کئی دفعہ حکومت میں بھی رہ چکا تھا۔ اس کی شہرت بھی اتنی بری نہیں تھی، مگر فریڈی کہہ رہا تھا کہ اسے شیخ نور الہی نے ہائر کیا تھا۔ تم سے اس کا رابطہ کہاں ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ دراصل مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اٹلی میں ہماری سنڈیکیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ہماری سنڈیکیٹ اپنی نوعیت کے کام کرتی ہے۔ ہم لوگ خاص طور پر سیاسی قتل کرتے ہیں۔ شیخ نور الہی نے اور کتنے آدمیوں کو ہائر کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اوروں کا تو مجھے علم نہیں، مقامی چیف جانتا ہوگا، فریڈی نے جواب دیا۔ تو پھر تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے کہا۔ پھر گلوریا سے مخاطب ہوا۔ چلو گلوریا، فریڈی زندہ رہنے کے موڈ میں نہیں ہے، میری بات سنو، اس نے جلدی سے کہا۔ مجھ سمیت سینڈیکیٹ نے کرائے کے 5 قاتل بھیجے تھے، بقیہ 4 کے نام اور پتے بتاؤ، میں نے پینسل اور نوٹ بک اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مقیم ہیں۔ اصل میں اس گروپ کا لیڈر میں ہی ہوں۔ ان لوگوں کو میرے ذریعے ہی احکامات ملیں گے، اس لیے تو قتل کیے جانے والے تمام افراد کی تصویریں میرے پاس ہیں۔ تو پھر وہ وحشت زدہ ہو کے بولا، 4:25 ہو رہے ہیں، میں یہ ٹائم پیس تو ہٹاؤ، میں سب کچھ تو بتا رہا ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے تیمور کو اشارہ کیا اور وہ خود اس کمرے میں پہنچ گیا۔ میرے ساتھ گلوریا بھی تھی۔ فوراً ہی تیمور بھی سیڑھی لے کر آ گیا۔ اس نے سیڑھی دیوار سے لگائی اور روشن دان تک پہنچ گیا۔ ٹائم پیس اٹھا لیا۔ وہ چند لمحے اس کی سوئیاں گھماتا رہا، پھر ٹائم پیس روشن دان میں رکھ کر نیچے اتر آیا اور بولا، میں نے ٹائم بڑھا دیا ہے، اب دھماکہ 5:30 بجے ہوگا۔ تمہیں مجھ پر اب بھی اعتبار نہیں ہے؟ فریڈی جھنجھلا کر بولا۔ اعتبار اور بے اعتباری کو چھوڑو، میں نے بیزاری سے کہا۔ تم مجھے ان 4 آدمیوں کے نام بتاؤ جو تمہارے ساتھ آئے ہیں۔ ہاں، تم نے اب تک کوئی اسائنمنٹ کسی کے سپرد کیا ہو تو اس کا نام بھی بتا دو۔ میں نے پیڈ اور پینسل گلوریا کی طرف بڑھا دیا تاکہ وہ نام نوٹ کر سکے۔ فریڈی نے ان 4 کے نام، ہوٹل کا نام اور کمروں کے نمبر بتائے جنہیں گلوریا نے کاغذ پر نوٹ کر لیا۔
جوناتھن کو میں نے پولیس کے ایک ریٹائرڈ آئی جی کو قتل کرنے پر مأمور کیا ہے۔ آج رات وہ یہ کام کر دے گا۔ شاید اس نے سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مشینی انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ جوناتھن کا تعلق امریکہ سے ہے۔ اب تک 28 قتل کر چکا ہے۔ لومڑی کی طرح مکار اور کسی گینڈے کی طرح سخت جان ہے۔ بلا کا نشانے باز ہے۔ اور بس میں نے اسے ٹوک دیا۔ میں نے تم سے جوناتھن کا قصیدہ پڑھنے کو نہیں کہا۔ میں اس کا قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس پاٹ لہجے میں بولا۔ اس کے متعلق تفصیل بتا رہا ہوں۔ آپ سے کچھ دیر پہلے میں بھی جوناتھن کی طرح شہزور تھا، مگر تمہارے اس ساتھی نے مجھے شاید ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیا۔ اب شاید میری بقیہ زندگی ویل چیئر پر گزرے گی۔ تم نے اگر ہمارے ساتھ تعاون کیا تو پھر پہلے کی طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکو گے، تیمور نے کہا۔ تمہارے گھٹنوں کے دونوں جوڑ نکل گئے ہیں۔ ممکن ہے کوئی ماہر سرجن آپریشن کے بعد تمہیں اس قابل کر دے کہ تم اپنے پیروں پر چل سکو، مگر اس کا امکان 10% ہے۔ پھر ذرا توقف کے بعد تیمور بولتا، البتہ ہمارے پاس اس کا دیسی علاج موجود ہے۔ ہمارے یہاں پلوان ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہی کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی ماہر پلوان چند منٹ میں تمہارے جوڑ بٹھا دے گا۔ 1 ہفتے بعد تم پہلے کی طرح اپنے پیروں پر چل سکو گے۔ فریڈی نے بے یقینی سے تیمور کو دیکھا۔ اس نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ تیمور ٹھیک کہہ رہا تھا، میں نے کہا، اس کا دیسی علاج ہی ممکن ہے۔ بس تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، میں تمہارے علاج کی ذمہ داری لیتا ہوں۔